سرکار کی بارگاہ میں پیش کر دیتے ہیں کائنات کے بڑے بڑے سردار جو بڑا اپنے آپ کو طاقتور سمجھتے تھے وہ پھر لبیک لبیک یا لبیک لبیک یا لبیک یا لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ 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 لبیک یا رسول اللہ لبیک تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت من سب نبیا من سب نبیا من سب نبیا من سب نبیا آج بھی میرے بابا جی کی 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 من سب نبیا ابھی الانسان ما لم يعلم والصلاة والسلام على قاسم العلوم والحكم وعلى آله وصحبه سادات العرب والعجم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كلام المجيد وقرآنه الحميد یا ایہا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انا خاتم النبیین لا نبی بعدی صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو محبوب دیدن دپارا زمحشر کا خوشالے گلے تو محبوب دیدن دپارا زمحشر کا خوشالے گم چی دلبر پکی لیدیشی دا محشر اختر زمالے اور نصر جو پاکی دیئے نمو چپا کی دیئے ستمگر کی نظروں سے نظر مدا کی دیئے اور ہم اگر 2 دن کم جیے تو اس میں حیرت کیا ہم ان کے ساتھ شمع جلا کے دیئے اور تو نے پوچھی ہے امامت کی حقیقت مجھ سے حق تجھے میری طرح صاحب اسرار کرے ہے وہی تیرے زمانے کا امامی پر حق تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے اور موت کے آئینے میں دکھا کر تجھے رخ دوست زندگی تیرے لیے اور بھی دشوار کرے اور فتنہ ملت پیدا ہے امامت مجھ کی جو مسلمان کو سلاطین کا پرستار کرے اللہ کریم جل جلالہ نے ہمیں ایک بار پھر موقع دیا کہ الحمدللہ آج پردیس میں اپنے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عزت و ناموس اور آپ کی ختم نبوت کی خاطر اور ان کی حفاظت کے لیے جو تحریک بنی ہے اللہ کریم نے ہمیں یہاں پر بھی یہ موقع دیا کہ ہم آج ایک نئے عزم کے ساتھ یہاں مل کر تجدید اہل وفا کرے کہ کائنات ادھر سے ادھر ہو جائے دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے ہم نے حضور سے وفا ہر حالت میں کرنی یہ جو لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ ہے ہمارے قائدین تشریف فرما ہے لبیک کا معنی مولا علی قاری نے لکھا ہے اور فرمایا کہ لبیک کا معنی ہے قلب لک البابین
یہ کوئی وہ نعرہ نہیں ہے کہ کوئی بھی پارٹی والا ہمارے ساتھ لگا نہیں سکتا. بابا جی نے تو ہمیں نعرے بھی ایسے دیے ہیں کہ ہر مسلمان اس کو ہر حال میں لگا سکتے ہیں. جنازہ ہو تو پھر بھی لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ لگ سکتا ہے. غمی خوشی ہو لگا سکتے ہیں. اور مسجد ہو حجرہ ہو جو بھی بندہ جہاں پر بھی ہو اس کا معنی ہے کہ یا رسول اللہ اگر آپ ایک مرتبہ آپ کے دین کو ضرورت ہوگی تو ہم 2 مرتبہ آپ کے دین کے لیے حاضر. اور شرح جامی کے صاحب نے اس کا یہ معنی کیا کہ لبیک کا معنی ہے اقیم لخدمتک وامتثال امرک لا ابرح عن مکانی اقامتا کثیرتا متتالیہ. یا رسول اللہ میں آپ کی خدمت کے لیے حاضر. وامتثال امرک اور آپ کے حکم اور آپ کے فرمان کے لیے میں حاضر. لا ابرح عن مکانی یا رسول اللہ دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے, ہر ظلم و جبر کی انتہا ہو جائے, شیڈول فور لگ جائے, چھیلے پڑ جائیں اور ہمارے سینوں پہ سیدھے فائرنگ ہو جائے, سب کچھ ہو جائے. لا ابرح عن مکانی آپ کے در کے خاک پر قربان جاؤں پھر بھی مجھے اپنے موقع سے 1 انچ بھی پیچھے نہیں ہٹائیں گے. لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ کثیرتاً متتالیہ. صرف میں نہیں, صرف میرے بچے نہیں, یا رسول اللہ اس راستے پر ہماری ساتھ نسلیں بھی اس راستے پر گامزن ہوئی. یہ ہے لبیک کا معنی. اس وجہ سے خدا کی قسم یہ ہماری خوش قسمتی ہے. خوش قسمتی کس حد تک ہے میں آپ کو بتاؤں کہ ہم یہاں پر بیٹھے کچھ لمحوں کے لیے کوئی بندے کسی بندے کے ذہن و وہم و گمان میں بھی یہ نہ آئے کہ میں نے کوئی بڑا تیر مارا, کہ میں نے اپنا ٹائم نکال کے میں بیٹھ گیا تو میں نے احسان کیا لبیک والوں پر, یا میں نے احسان کیا اپنے امیر پر, یا میں نے احسان کیا مرکز پر. خدا کی قسم یہ تو اللہ اور رسول کا احسان ہے کہ ہمیں اپنی دین کے لیے بلاتے ہیں. میرے کریم آقا کی دین کی بات ہو تو وہ کام اللہ کریم جل جلالہ کسی سے ملے گا. وہ کام اللہ کریم جل جلالہ منگولوں کی کٹلے سے ملے گا کہ 40,000 منگولوں نے عیسائیت قبول کرنے کا اعلان کیا اور ایک عیسائی مبلغ کو تقریر کے لیے بلایا, اور جب انہوں نے تقریر میں حضور کی عزت پر بات کی تو سامنے ہناک قلب سید مربوط, سامنے سے منگولوں کا وہ کتا جو زنجیر سے باندھا ہوا تھا انہوں نے اپنی زنجیر توڑ ڈالی اور حضور کے اسلام پر حملہ کیا. یہ کام تو اللہ کریم کتوں سے بھی لے گا, یہ کام تو اللہ کسی سے بھی لے گا. لیکن بابا جی فرماتے تھے مالکوں کے ہاں نوکروں کی کوئی کمی نہیں, لیکن جن کو مالک اپنی نوکری کے لیے چن لے پھر ان کی قسمت کی معراج. ہماری خوش قسمتی یہ ہے کہ ہم یہاں بھی الحمدللہ لبیک کے نعرے لگا رہے ہیں. ہماری خوش قسمتی یہ ہے کہ ہمارا انتخاب الحمدللہ بابا جی فرماتے تھے حضور کے عشق کے لیے اللہ کریم بندوں کا انتخاب کرتا ہے کہ آ جاؤ میرے حضور کی دین کی بات کرو, آ جاؤ میرے حضور کے عزت آبرو پر پہرا دو. یہ انتخاب ہے خوش قسمت لوگوں کی. اللہ کریم جل جلالہ کا احسان ہے کہ ہمیں یہ خوش قسمتی عطا ہوئی ہے. اور پھر اس زمانے میں جب قبلہ امیر المجاہدین رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس امت کو غیرت کا درس دیا, جب 1857 کے بعد انگریزوں کی ایک میٹنگ ہوئی اور انہوں نے ایجنڈا رکھا کہ آخر وجہ کیا ہے کہ مسلمان تعداد میں کم ہوتے ہیں, ان کے پاس اسباب اور وسائل نہیں ہوتے, لیکن یہ چند لوگ ہمارے ہزاروں لاکھوں کو شکست دیتے ہیں, اس کے پیچھے اسباب کیا ہے. تو ان کو بتایا گیا کہ اس کے پیچھے جو اسباب ہے, جو مین اسباب ہے وہ 2 ہے. ان کے سینوں میں ایک جذبہ موجود ہے, اس کو کہتے ہیں جذبہ عشق و وفا. یہ اپنے قریب آقا سے ٹوٹ کر محبت کرتے ہیں, یہ اپنے پیارے نبی سے ایسے محبت کرتے ہیں کہ ان کی قدم کی خاک مبارک پر بھی پوری کائنات قربان کرتے ہیں.
ان کے دلوں سے یہ جذبہ نکالنے، اور دوسرا جو ان کے ہاں جذبہ ہے وہ جذبہ جہاد ہے کہ اسی راستے میں یہ اپنے آپ کو قربان کرنا سعادت سمجھتے ہیں، اسی راستے میں یہ اپنے سر کی قربانی اللہ کریم سے مانگتے ہیں، اسی راستے میں جب ان کو شہادت کی اتنی تمنا ہوتی ہے کہ حضرت سیدنا خالد بن ولید سیف من سیوف اللہ بابا جی فرماتے تھے کہ جب میں ملک شام گیا تو میں آپ کے مزار مبارک پہ گیا اور آپ کی مزار مبارک پر ایک قول لکھا تھا، اور وہ قول یہ تھا، قول خالد بن الولید، وہ کیا تھا؟ لقیت کذا و کذا زہرا فما فی جسدی شبر الا وفیہ ضربۃ بسیف او طعنۃ برمح او رمیۃ بسهم، کہ میں فلاں فلاں مارکے میں شریک رہا، میرے وجود پر سر تا پا بالش جگہ نہیں بچی کہ جس پر تیر کی زخم نہ ہو، جس پر تلوار کی زخم نہ ہو، جس پر نیزے کی زخم نہ ہو، لیکن آج مجھے موت اپنے بستر پر آ رہا ہے۔ تو آپ شہادت کی تمنا لیے رو پڑے، کہا میں نے موت کو بہت ڈھونڈا لیکن مجھے نہیں ملا۔ تو پھر اس کے بعد آپ نے اپنے تاریخی جملہ ارشاد فرمایا، اور وہ جملہ یہ تھا، فلاں نامت عین الجبنا، آپ نے فرمایا میں دنیا کی ساری بزدلوں کو پیغام دے رہا ہوں کہ آنکھیں بند نہیں کرنا، موت نے آنا ہے تو اپنے گھر میں بھی آنا ہے، موت نے آنا ہے کوئی ڈینگی وائرس سے بھی آنا ہے، موت نے آنا ہے تو ایکسیڈنٹ سے بھی آنا ہے، موت نے آنا ہے تو کسی بھی بیماری کی وجہ سے بھی آنا ہے، عارض قلب کی وجہ سے بھی آنا ہے، لیکن اس موت کا مزہ ہی جدا ہے جو اللہ اور رسول کی دین کے لیے آ جائے گا۔ لبیک یا رسول اللہ، لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا موت کا مزہ ہی جدا ہے کہ جب بندے کے 104 103 بخار ہو اور وہ اس حالت میں کہ سینہ بھی اور انتہائی طبیعت خراب ہو اور اسی حالت میں بھی فیض آباد کی اخوستہ ہوا اوپر آ جائے، میں گواہ ہوں خدا کی قسم کہ جب بابا جی اپنے مرض الوصال میں جس مرض میں اور جس بیماری میں ان کا وصال ہوا کہ جب اسی حالت میں آپ اتر آئے تو میں نے دیکھا کہ بابا جی مبارک کا چہرہ مبارک بالکل متغیر ہو چکا تھا۔ بابا جی کی تو چہرے کی جو اللہ کریم نے خوبصورت آپ کو عطا کی تھی، وہ تو جس بندے نے دیکھا ہو خدا کی قسم وہ گواہی دے گا کہ اللہ کریم نے، میں نے کبھی سفید ریشوں میں یعنی سفید ریش بزرگوں میں اتنا خوبصورت انسان کبھی نہیں دیکھا جتنی خوبصورتی اللہ کریم نے بابا جی کو عطا کی تھی۔ میں نے دیکھا تو آپ کا چہرہ مبارک متغیر تھا، میں نے کہا حضور آپ کو ایسا لگ رہا ہے کہ بہت تکلیف ہے، تو یہاں پر تو شیل چل رہے ہیں، یہاں پر تو وہ بار بار انتہائی سخت طریقے ظالمانہ طریقے سے آپریشن کر رہے ہیں، تو آپ کیوں آئے؟ آپ کو تکلیف ہے؟ مجھے کہا جی مجھے اب بھی بخار ہے، یہ اپنا ہاتھ مبارک اس طرح آگے کر دیا، میں نے جب ہاتھ مبارک پہ ہاتھ رکھ دیا یقیناً بہت بخار تھا، تو میں نے کہا پھر بابا جی آپ کیوں تشریف لے آئے؟ واللہ یہ جملہ مجھے یاد ہے، اسی انداز سے یاد ہے، مجھے کہا کیا بات کرتے ہو امینی صاحب، یہ جان تو ہے ہی رسول اللہ کے لیے۔ لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک۔ کیا بات کرتے ہو، یہ جان تو ہے ہی رسول اللہ کے لیے۔ اور پھر اسی طرح ہوا جب آپ واپس گئے تو آپ اسی مرض میں اس انداز سے دنیا سے تشریف لے گئے، موت نے تو آنا تھا لیکن اس انداز سے آیا کہ آپ نے اپنے آخری ایام میں بھی پوری دنیا کو اور بالخصوص فرانس کو یہ پیغام دیا کہ آج بھی آپ نے اتنی انویسٹمنٹ کی ہے، آپ نے مسلمانوں کے دلوں سے جذبہ ایمان کو نکالنے کے لیے پتہ نہیں کس کس کو لانچ کیا ہے، آپ نے جو قادیانیت کا پودا لگایا اور پھر اس کو آپ نے پانی دینے کی کوشش کی تاکہ مسلمانوں کا یہ جذبہ متزلزل ہو سکے، تو آج بھی میں پیغام دے رہا ہوں کہ 1450 سال بعد بھی پاکستان میں حضور کی وہ غلام رہتے ہیں جو پوری دنیا کی طاقتیں مل کر الحمدللہ نہ ان کو خرید سکتے ہیں، نہ چکا سکتے ہیں، نہ ڈرا سکتے ہیں، اور وہ آج بھی اپنے کریم آقا کے خاک کے در کی خاک مبارک پر بھی اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہے۔
لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا یقین کریں اس حال میں گئے خود بابا جی فرماتے تھے کہ اتنا کچھ یہاں سے لے جائے کہ جب حضور کے سامنے تو حضور کا یہ دیکھو میرا غلام آیا ہے تو آپ جو نے جو آخری اپنے ایام میں اس حال پر حضور کے ختم نبوت پر پہرا دیا حضور کے ناموس پر پہرا دیا کہ پوری دنیا کو پیغام بھی پہنچایا اور اس انداز سے دنیا سے رخصت ہو گئے کہ جب روح میرا پیراہن خاکی سے نکلے تو روز اس آواز آئے میرا فقیر آیا اس لیے خدا کی قسم ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہم نے اس ولی کامل کا زمانہ پایا اور میں آپ کو اپنے دل کی بات بتاؤں ہم سنتے تھے کہ حضرت سیدنا امام احمد بن حنبل نے زمانے کی 4 ظالم اور 3 ظالموں کا مقابلہ کیا مسئلہ خلق القرآن میں کہ جب یہ فتنہ اٹھا تو آپ کو گرفتار کیا گیا اور بغداد کی شہر میں آپ کو درے پڑ گئے جب ایک در آپ کو پڑتا تو آپ اسی کے ساتھ نعرہ لگاتے القرآن و کلام اللہ غیر مخلوق ہم نے سنا تھا کہ حضرت کفایت اللہ کافی نے پانسی کے بندے کی طرف جاتے ہوئے 80-85 سال کی عمر میں فرمایا کوئی گل باقی رہے گا نہیں چمن رہ جائے گا بس رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا ہم نے سنا تھا حضرت مولانا حضرت موہانی سید فضل حسین المعروف حضرت موہانی جب آپ کو انگریز نے 27 سال کی قید دی آپ جوان ہو کر چلے تھے اور جب آپ کی کمر بھی ٹہری ہو گئی تو انگریز نے کہا مولانا بس کرو اپنی حال پہ رحم کرو 27 سال سے یہاں پر چکی پیس رہی ہو اور اس چکی کی وجہ سے آپ کا کمر جو ہے نا اس قید کی وجہ سے وہ بھی ٹہری ہو چکی ہے اس آخری عمر میں اپنے آپ کے اوپر رحم کرو اور اپنے موقف سے پیچھے ہٹ جاؤ مولانا حضرت موہانی چکی پیستے ہوئے اسی وقت بھی فرماتے ہیں مشق سخن جاری چکی کی مشقت بھی ایک درخ تماشا ہے حسرت کی طبیعت بھی جو چاہو ستم کر لو اور بھی کل کہہ لو اور ہم سے قسم لے لو کی ہو کا یکی سنا تھا کہ ہماری اسلاف نے کس انداز سے لیکن یقین کریں دیکھا نہیں تھا کہ یہ پیرا کس طرح دیا جاتا ہے پھر اللہ کریم نے کرم کیا اور ہم نے حضور امیر المجاہدین کو دیکھا کہ کس طرح 4 ظالم جابروں کے سامنے آپ نے کلمہ حق بلند کیا وہ جو مکہ لہراتا تھا کہ میں اسی جگہ سے ماروں گا کہ آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ کہاں سے مارا ہے اس کے سامنے بھی سینہ تان کر کھڑے ہو گئے تو وہ بابا جی امیر المجاہدین تھے اس کے بعد دوسرا آیا نواز زرداری اس کے سامنے بھی بابا جی نے حضور کے دین پر پہرا دیا پھر تیسرا آیا نواز شریف ان کے سامنے بھی جیلوں میں گئے مجھے آج بھی یاد ہے جب یہ حالت نہیں تھی 3 دن بعد جب بابا جی کی رہائی ہوئی ہم پہنچے تھے بابا جی نے فرمایا کہ 3 دن میں مجھے صرف 1 گلاس پانی دیا گیا صرف 1 گلاس اور پھر اس کے بعد عمران کا دور آیا اور انہوں نے کس انداز سے حضور کے غلام پر ظلم و جبر کے پہاڑ ٹوٹے اس معذوری کی حالت میں جب دوسری چھت سے وہ سیڑھیوں پر نیچے ان کو گھسیٹ رہے تھے مجھے خود یاد ہے کہ بابا جی نے فرمایا جب مجھے وہ گھسیٹ رہے تھے نیچے مجھے کہا اٹھ جاؤ میں نے کہا میں تو اٹھ نہیں سکتا تو پھر دونوں وہ 2 پولیس والے آ گئے اور میرے دونوں پاؤں سے پکڑ کر نیچے گرانے لگے اور پھر اس کے بعد سیڑھیوں پر گھسیٹتے ہوئے جب مجھے لے کے جا رہے تھے تو میں ہنس رہا تھا تو انہوں نے کہا کیوں ہنس رہے ہو پاگل ہو چکے ہو ہنس کیوں رہے ہو بابا جی فرماتے میں نے کہا اس وجہ سے ہنس رہا ہوں کہ تم مجھے جس کے لیے گھسیٹ رہے ہو وہ تمہیں نہیں دیکھ رہا جن کے لیے میں گھسیٹا جا رہا ہوں وہ مجھے ضرور دیکھ رہے ہو اللہ ہم نے اپنے آنکھوں سے پھر اس جبل استقامت کو دیکھا اور
پھر ہماری خوش قسمتی کہ ہم نے اس کا زمانہ پایا، پھر ہماری خوش قسمتی کہ ہم نے اس کی آواز پر لبیک کہا۔ اب ہمارے جو دبئی سے آنے والے ہمارے میر محترم اللہ کریم ان کو مزید برکت اور عزتوں سے نوازے، انہوں نے بات کی، یقیناً یہ خوش قسمتی ہے۔ یقین کرے جس نے بھی بابا جی رحمت اللہ علیہ کا زمانہ پایا اور اس کی آواز پر لبیک کہا، وہ اپنے آپ کو دنیا کی خوش قسمت ترین لوگوں میں سے سمجھے۔ اس کی وجہ میں بتاتا ہوں، اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک ایسا دور ہے کہ کوئی بھی بندہ بغیر حرص کے، بغیر لالچ کے، بغیر کسی دنیاوی مفاد کے ایک قدم آگے بڑھنے کے لیے تیار نہیں۔ آپ کو پتہ ہے لوگ پارٹیاں کیوں جوائن کرتے ہیں؟ اس لیے نہ کہ مجھے کوئی سہارا مل جائے، اس لیے کہ مجھے کوئی اگلے نیور میں کہ جب یہ پاس ہو جائے گا تو میرے بیٹے کو نوکری دے گا، مجھے بچائے گا، یہ ہوگا وہ ہوگا، سارے مفادات کی خاطر۔ لبیک میں صرف ایک ہی مفاد ہے اور وہ یہ ہے کہ ہائے کاش میں کوئی ایسا کام کر جاؤں کہ میرے کریم آقا کی طرف سے بس ایک نگاہ ناز مل جائے، اور جب حضور کی طرف سے ایک نگاہ ناز مل جائے تو پھر سمجھو دنیا بھی سور جائے اور آخرت بھی سور جائے، پھر تو وعدے ختم ہو گئی۔ اس لیے یہ الحمدللہ ایک ایسا سفر ہے۔ لوگ اکثر کہتے ہیں نا یہ تو ایسا تکلیف اور سختی آ جائے گی تو یہ چھوڑ جائیں گے۔ میں نے دیکھا ہے کہ تکلیفوں کے بعد ہمارے لڑکے الحمدللہ مزید مضبوط ہوتے چلے گئے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے ایک ایسا راستہ اختیار کیا ہے کہ اب یہاں سے واپسی ممکن ہی نہیں۔ اب یہاں سے واپس جائے تو کدھر جائے؟ مر میں اگر اس در سے جاؤں دو قدم، مری جاؤں میں اگر اس در سے جاؤں دو قدم، کیا بچے بیمارے بنے اور بے مسیحا چھوڑ کر۔ اور میرے جد امجد نے پشتوں میں کہا اگر کوئی پشتو سمجھنے والا ہے تو ان کو بھی لطف آئے گا۔ میرے جد امجد نے کہا یا قدم چستا در لرے باس باس، یہ ہے سمجھنے والا الحمدللہ۔ یا قدم چستا در لرے باس خطو ایگم جب ہر قدم دل سر استاد در خس بتر گلد جنت وقت ز محمد امین قسم پر بکر۔ اس لیے آج ہم انشاءاللہ یہ عزم کریں گے، کیا نام ہے اس علاقے کا؟ شناس میں بیٹھ کر انشاءاللہ یہ عزم کریں گے کہ حالت جیسے بھی ہو، دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے، پوری دنیا مخالف ہو جائے، ہم نے حضور کے دین کے لیے انشاءاللہ تعالی آگے بڑھنا ہے۔ اور تحریک لبیک وہ پلیٹ فارم ہے اس میں آپ کو بالکل پیور وہ قیادت ملے گی جو اپنے کارکنوں کی جذبات کا سودا کبھی نہیں کرے گی۔ اور یہ میں فخر سے کہتا ہوں اپنے امیر محترم سے لے کر حضرت قبلہ حافظ سعد حسین رضوی حفظہ اللہ، ان سے لے کر میں آج تک الحمدللہ یہ بطور حدیث نعمت کہہ سکتا ہوں کہ جب اس نوجوان کے سامنے ان مفاد پرستوں نے دنیا بھی رکھا اور ان کو دبانے کی بھی کوشش کی اور ہر قسم کے تکلیف دے کر جب ان کو اس مشن سے پیچھے ہٹانا چاہا یا ان کو خریدنا چاہا تو میں گواہ ہوں کہ میرے سامنے جب یہ ساری آفت ہوئی تو امیر محترم نے جواب دیا کہ تم لیٹ ہو چکے ہو، نہ ہمیں سینٹ کے ٹکٹ تم خرید سکتے ہو، نہ ہمیں آئندہ کے لیے کوئی قومی اور صوبائی اسمبلی کے ٹکٹ پر تم ہمیں خرید سکتے ہو، اس لیے تم لیٹ آئے ہو۔ تمہارے پہلے ہمارا سودا ویل چیئر والے بابے نے حضور کی دربار میں ہم وہ فروخت کر چکے ہیں، ہمارا سودا اسی بازار میں ہو چکا ہے، ہم اتنی قیمتی بن چکے ہیں کہ پوری دنیا کی سلطنتیں مل کر ہمارے ایک کارکن کے ایک جوتی کا مقابلہ بھی نہیں کرتے۔ اس وجہ سے تو یہ کفر کے ٹٹو کبھی ہمارے پیچھے میڈیا ٹرائل کر رہے ہیں کہ دیکھو یہ وہ بابا جی نے کہا تھا
بابا جی نے کہا تھا اگر نواز شریف بتائے ختم نبوت پر پیرا کس پر ڈاکہ کس نے ڈالا تو پھر میں بتاؤں گا کہ ہمیں کس نے اشارہ دیا. اس کلپ کو اٹھا کے ہر چینل پر لایا گیا. دیکھو انہوں نے بتایا کہ ہمیں کس نے اشارہ دیا. میں نے کہا اس کے بعد کی کلپ بھی سنا دیتے کہ بابا جی کا فرمان یہ تھا کہ اگر وہ بتا دے کہ ختم نبوت پر ڈاکہ کس نے ڈالا تو پھر ہم بتائیں گے کہ ہمیں یمامہ کے شہداء نے اشارہ دیا. ہمیں یمامہ کے شہداء نے اشارہ دیا کہ جب حضور کی عزت پر حملہ ہو تو پھر سیدنا ابوبکر صدیق حکم کرے بدری ہو غیر بدری ہو تمام کے تمام حضور کی ختم نبوت کے لیے نکل جائے. اس وجہ سے وہ میڈیا ٹرائل کر رہے ہیں. ان کو پتہ ہے کہ اگر ان کا پیغام صحیح لوگوں کو پہنچ گیا پھر لوگوں نے ان گندگیوں کے پاس نہیں جانا. انہوں نے سیدھا حضور کے غلاموں کے پاس آنا. ان کو پھر پتہ ہے کہ اسلام پہ روٹی بھی دیتا ہے, اسلام پہ کپڑا مکان بھی دیتا ہے, اسلام پہ عزت بھی دیتا ہے. آپ دیکھو صحابہ نے صرف ایک تہبند میں اسلام کو اپنے آپ دیا کہ ہم اسلام کے بچے ہیں, تو پھر ایک تہبند میں اسلام نے کیسر و کسرا کے خزانے ان کے قدموں میں لا دیے. پھر اسلام نے ان کو پوری دنیا کی سرداری دی, پھر اسلام نے ان کو عزتیں دی. آج بھی اگر ہم نے اسلام کے لیے اپنے آپ کو وقت دیا, خدا کی قسم یہ ہماری حالت جو ہے نا سالوں میں نہیں دنوں میں تمہیں, اور پھر اللہ پاک اسلام کو پوری دنیا میں عزت دے گا, پوری دنیا کی سرداری کرے گا. اس لیے یہ پیغام ہے کہ آپ نے پوری جانشانی کے ساتھ تنظیمی ورک اور رابطے کے ساتھ آپ کے سامنے آپ کی قیادت موجود ہے. اور پھر یہاں پر تو آپ کے امیر محترم کا جو ہے نا وہ رہائش ہے, آنا جانا ہے, تو آپ نے انشاءاللہ پوری جانشانی کے ساتھ مکمل طور پر رابطہ کر کے مضبوطی کے ساتھ اس تحریک کو انشاءاللہ کامیابی سے امکنار کرنا. آپ کا ایک اوورسیز جتنے بھی ہے آپ کا ایک پارٹی میں یقین کرے اس وقت جو حالات ہے سب سے بڑا جو حصہ ہے کامیابی کے لیے وہ اوورسیز کا بھی ہے, اور آپ نے اسی پاور کو اسی طاقت کو استعمال کرنا ہے. اور ادھر جا کے انشاءاللہ تعالی اور ماشاءاللہ آپ جس ملک میں رہ رہے ہیں, میں نے دیکھا کہ وہاں کے لوگ الحمدللہ اچھے لوگ ہیں, محبت کرنے والے لوگ ہیں, اور یہ عزت دینے والے لوگ ہیں. ان کی جو ہے نا قوانین کی پاسداری کرتے ہوئے آپ نے اپنے حدود کے اندر انشاءاللہ حضور کی دین کا کام کرنا ہے, اور اس انداز سے کرنا ہے انشاءاللہ کہ آپ کا یہ ایک لمحہ حضور کے دین کے لیے ایسا شمار ہو جائے کہ بس حضور کی طرف سے ایک نگاہ ناز مل جائے. بس میں اسی ایک روایت پر ختم کروں گا کہ بابا جی روایت بیان کرتے تھے حضرت عمرو بن العاص کا, فرمایا کہ وہ دنیا سے رخصت ہو گئے تو کسی نے اس کو خواب میں دیکھا اور کہا کہ کیا معاملہ آپ کے ساتھ اللہ کریم جل جلالہ نے کیا. انہوں نے کہا مجھے تو اللہ نے بخش دیا. تو فرمایا کس بات پر بخش دیا؟ تمہارا نیک عمل کوئی زیادہ وہ مقبول یعنی ظاہر نہیں تھا, تم کوئی نیک عمل کرنے والے نہیں, تو تمہیں کس بنا پر بخش دیا؟ انہوں نے کہا ایک مرتبہ میرا لشکر جو تھا وہ نکل چکا تھا, تو میں ایک پہاڑ پہ آیا, پہاڑ کی چوٹی پر اشرف والا جنودی میں نے اپنے سارے لشکر کو دیکھا, تو وہ بڑا سج دج کے میرا لشکر جو ہے نا وہ کھڑا تھا, اپنے گھوڑوں پہ نیزے ان کے ساتھ پہ, ان کی جو ہے نا وہ ساری جنگی اسباب ان کے, مجھے بہت اچھا لگا. اسی وقت جب لشکر کو دیکھا فَتَمَنَّيْتُ أَنِّي حَضَرْتُ رَسُولَ اللَّهِ فَأَعَنْتُهُ وَنَصَرْتُهُ. دل میں ایک خیال آیا, اب اس بات کو سمجھے, دل میں ایک خیال آیا کہ ہے کاش یہ لشکر میرے پاس ہوتا, زمانہ حضور کا ہوتا تو میں حضور کی دشمنوں سے لڑتا, اور اس پر حضور خوش ہو جاتے, اور میں حضور کی دشمنوں کو تیس نیس کر دیتا. کہہ رہا ہے صرف اسی خیال کی بنا پر کہ حضور کی مدد اور نصرت کا خیال آیا, اللہ کریم نے مجھے بخش دیا. تو پھر بابا جی فرماتے تھے کہ جب پھر حضور کا غلام حضور کے دین کے لیے بذات خود بنفس نفیس میدان عمل میں ہو,
اور وہ حضور کے دین کے لیے اس کی طلب، یہ تو بابا جی کی تربیت کا اثر ہے۔ خدا کی قسم میں نے پنجاب میں نوجوانوں کو، جن کا دور یہ نہیں تھا جس کو ہم ٹامی کہتے ہیں، ٹامی وہ دور تھا کہ اس کو نہ دنیا کی خبر نہ آخرت کی خبر، اور وہ اپنے ایک دنیا میں مست، لیکن اسی مست نوجوانوں کو میں نے دیکھا کہ بابا جی نے اس کی زندگی ایسی بدلی ہے کہ اس کی آنکھوں میں نے حضور کے دین کے لیے آنسو دیکھے۔ وہ تڑپ رہے ہیں کہ کب حضور کا دین تخت پر ہوگا۔ انشاءاللہ ماحول بدل چکا ہے، آپ اگر صحیح طریقے سے ساتھ دیں گے تو وقت دور نہیں کہ انشاءاللہ پاکستان پر حضور کا دین تخت پر ہوگا انشاءاللہ۔ اور جب حضور کا دین تخت پر آئے گا تو پھر انشاءاللہ یہ اسلام ہر ظالم کا گریبان پکڑے گا، پھر یہ اسلام ہر مظلوم کے ساتھ ہوگا، پھر یہ اسلام روٹی بھی دے گا، کپڑا بھی دے گا، مکان بھی دے گا اور عزت کے ساتھ دے گا۔ اسلام پھر سرداری دے گا۔ اللہ کریم جل جلالہ میرے محترم جناب علامہ حافظ شاہد رضوی صاحب اور جتنی بھی یہاں پہ کابینہ ہے اور تحریک لبیک کمان کی جتنی بھی کارکنان ہیں، ذمہ داران ہیں، سب کو جزائے خیر عطا فرمائے اور ہمیں مل کر کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رہے گا یہی ان کا، رہے گا یہی ان کا، بڑے خاک ہو جائے جل جل۔